ہمارے ملک میں پوری یہ ایک پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے، کنسنسس ہے نیشنل، کہ ہم نے بلوچستان کو جو آج سے 15-20 سال پہلے والے حالات سے نکالنا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم، دی اسپیشل رپورٹ ود مدثر اقبال کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، بلوچستان کے امن کے حوالے سے ہم بات بار بار کر رہے ہیں کیونکہ بلوچستان کے اندر امن اور بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی پاکستان کی سالمیت کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معاشی جو گروتھ ہے اس کو خاص طور پر ہٹ کرنے کی کوشش ہے۔ دشمن نہیں چاہ رہا کہ پاکستان کسی طرح سے بھی سٹیبل ہو، کہیں وہ مشرقی اور مغربی سرحدوں پر کسی نہ کسی طرح سے پاکستان کو الجھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اسی الجھاؤ کا نتیجہ ہے کہ پاکستان اس وقت بھرپور اپنی قوت کے ساتھ جواب بھی دے رہا ہے اور دہشت گردوں کا قلع کما کرنے کی بھرپور کوشش بھی جاری و ساری ہے۔ آج وزیر اعظم عمران خان دورہ چین کے بعد بلوچستان آئے ہیں، نوشکی میں ایف سی کے ہیڈ کوارٹر میں، اور وہاں آ کر انہوں نے جوانوں سے بھی بات کی اور بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی اور ترقی کے حوالے سے بات بھی کی۔ آپ جانتے ہیں کہ سی پیک جو بہت بڑا ایک منصوبہ ہے جس سے فیوچر پاکستان کی اکانومی کا پاکستان کے نوجوانوں کا وابستہ ہے، جو ایک طویل منصوبہ ہے جسے کہتے ہیں وہ ہے، اور یہی چیز ہے جو پاکستان کے دشمنوں کو چیز کھٹک رہی ہے۔ آج چائنا کے دورے کے دوران بھی بلوچستان کے حوالے سے اور سی پیک کے دونوں روٹس کے حوالے سے بات ہوئی، اور اب بھی جب وزیر اعظم آئے ہیں تو یہی بات بھی دہرائی گئی ہے۔ ہم بات کریں گے، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور ایڈیٹر ان چیف نذیر لغاری صاحب۔ لغاری صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب بھی موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے کافی دیر کے بعد وقت دیا ہے۔ علی رضا رند ہمارے نمائندے ہیں بول کے چاگی سے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کچھ ہم بلوچستان کی صورتحال جو ہے اس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ علی رضا، آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے۔ سینیٹر خدا بابر صاحب، ان سے بھی بات ہوگی، بلوچستان سے سینیٹر ہیں، اور بلوچستان میں جو ایک کچھ ناراض بلوچ کہہ لیں یا کچھ علیحدگی پسند تنظیموں کی صورت میں جن کا ایک پورا معاملہ چل رہا ہے، اور یا پھر وہ گروپس جسے باقاعدہ طور پر دہشت گردی میں ملوث پائے گئے، یہ تینوں طرح کی چیزیں ہیں، اس پر ہم بھی بات کریں گے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ لغاری صاحب، آپ سے بھی آغاز کرتے ہیں۔ میں فاروق حمید صاحب ہمارے مہمان ہیں، لغاری صاحب میرے ساتھ میزبان ہوتے ہیں جی، میرے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، اس لیے فاروق حمید صاحب، سر یہ بلوچستان میں ہمیشہ کسی نہ کسی جگہ جا کر ٹارگٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے، کبھی وہ سافٹ ٹارگٹ ہوتا ہے، کسی منڈی میں دھماکے ہیں، مساجد میں دھماکے ہیں، ہم نے امام بارگاہوں میں دھماکے دیکھے، کچھ خاص کمیونٹیز کے اندر دھماکے دیکھے، اور فوج کی چوکیوں پر جا کر پھر ٹائم ڈیوائسز کے ذریعے، اور یہ ایک بڑا حملہ تھا جو نوشکی میں ہمیں نے دیکھا پچھلے دنوں میں، لیکن بڑی جمع مردی اور بہادری کے ساتھ افواج نے جواب بھی اس کا دیا ہے۔ ہٹ رکھا ہوا ہے سر بلوچستان کو، صرف کہ بلوچستان سی پیک ہے، بلوچستان میں کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں ان کو استعمال کرنا ہے، کیا ایک لانگ ٹرم دشمن کی پالیسی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مدثر۔ بات تو صحیح ہے کہ جو انٹرنیشنل قوتیں اینٹی پاکستان قوتیں ہیں، بالکل میں اس میں، اور خاص کر جو اینٹی سی پیک قوتیں ہیں ان کی بالکل کوشش یہ ہے کہ اب سی پیک تو فیز 2 اس کا شروع ہونے والا ہے، جس طرح بھی چین میں فیصلہ ہوا ہے، تو وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ فیز 2 جو ہے یہ آگے چلے، وہ کوشش کریں گے کہ اس کو سی پیک میں جو انڈسٹریل پروجیکٹس لگنے ہیں اور اپ گریڈیشن ہونی ہے اور ڈیولپمنٹ ہونی ہے روٹس کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ، اور تاکہ یہ جب فلی آپریشنلائز ہو جائے ہونے سے پہلے اس کو سیبوٹاج کیا جائے، تو یہ ایجنڈا تو بہت کلیئر ہے۔ اور اس میں صرف یہ نہیں میں کہتا ہوں کہ صرف انڈیا انوالوڈ ہے یا افغانستان سے کچھ یہ رو اگر وہاں سے کوئی گڑبڑ کر رہا ہے بیٹھ کے وہ ان کو اسپانسر کر رہا ہے، فنڈ کر رہا ہے، اس میں اور بھی قوتیں انوالوڈ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بالکل اس میں انڈائریکٹلی امریکہ کی جو ایجنسیز ہیں ان کا ہاتھ ہے، اسرائیل کی ایجنسیز ہیں ان کا ہاتھ ہے، جو اب آ کے یو اے میں آ کے بیٹھ کے ہیں۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس دفعہ یہ جو سارے لوگ مارے گئے دہشت گرد، یہ ان سے جو چیزیں ملی ہیں کھانے کی چیزیں وغیرہ، وہ میں تو حیران ہوں، انہوں نے کہا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب میڈ ان ایران تھیں، یہ ایران کی بنی ہوئی تھیں، چاکلیٹ، کھانا پینا، یہ تمام چیزیں۔ تو لگتا یہ تھا کہ کہا یہ جا رہا ہے
کہ غالباً یہ لوگ کلبشن کی طرح یہ بھی ایران سے آئے تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ کلبشن والا جو نیٹ ورک ہے جو کہ بیچ میں 3-4 سال بالکل ٹھنڈا ہو گیا تھا, وہ دوبارہ نیٹ ورک ایکٹیویٹ ہوا ہے. یہ کیوں ایکٹیویٹ ہوا ہے, کس نے ایکٹیویٹ کیا ہے؟ ظاہری بات ہے انڈین نے کیا ہے. چابہار میں ان کی انوالومنٹ ابھی بھی انڈینز کی ہے کہ چابہار. جی بریگیڈیئر صاحب سے دوبارہ سے ہم رابطہ کرتے ہیں, شاید رابطہ منقطع ہو. بڑا ایک اہم معاملہ ہے کہ پاکستان کا جو مغربی بارڈر ہے لغاری صاحب, وہ ایک تو خاصا بڑا ہے, اس کو مینج کرنا پھر 2 ممالک کے ساتھ مل رہا ہے, اور دونوں جگہ سے جو اس قسم کے ٹروپس ہیں کبھی وہاں چھپتے ہیں کبھی وہاں سے کارروائیاں کرتے ہیں, تو یہ ایک معاملہ ہے. لیکن بلوچستان جس کی ترقی پہلے ہی بہت پیچھے ہے ترقی میں, اس کی جانب اگر بڑھتی ہیں حکومتیں پاکستان کی ریاستیں تو پھر اس قسم کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ تیز ہوتے ہیں. تو یہ تو پھر بڑا ایک لمبا سفر ہے سر, بلوچستان کی ترقی تو پھر پاکستان کی ترقی کے ساتھ جڑی ہے. بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ ہمیں ساری صورتحال کو اچھی طرح سے دیکھنا چاہیے. جی, جہاں پر ہم بلوچستان کے ناراض لوگوں کی بات کرتے ہیں, یا وہاں پر کسی انسرجنسی کی بات کرتے ہیں, یا وہاں پر کسی بغاوت کے آثار کی بات کرتے ہیں, تو 2 چیزوں کو ہم بالکل پیش نظر رکھتے ہیں. جو کچھ شاہی قلعے پر کھڑے ہو کر مودی نے کہا تھا وہ ہم سے چھپانے, بلوچستان کا نام لے کر اس نے کہا تھا کہ ہم وہاں پر گڑبڑ کریں گے. وہ کیسی گڑبڑ کرتے ہیں یا کس طرح کی گڑبڑ کر رہے ہیں وہ ہم ایک حد تک دیکھ بھی سکتے ہیں, چونکہ ان کی اپنی کہی ہوئی بات تھی. لیکن دوسری بات جو اور زیادہ اہم ہے کہ بلوچستان میں شدت سے احساس محرومی جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیلا ہے, اور ہم نے پچھلے 75 سال میں کم از کم یہ جو 73-74 سال ہیں ہم نے ان میں کوئی بہتری لانے کی کوشش نہیں کی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان, پورا پاکستان جو بلوچستان کے وسائل سے فیض یاب ہوتا رہا ہے, اور بلوچستان کے لوگوں کی جو ایک قدرت کی عنایت تھی ان کی طرف سے, جو کچھ ہم لیتے رہے انرجی کی صورت میں, گیس کو ہم نے سوئی کی گیس کو استعمال کیا, لیکن ہم نے سوئی کو ہی گیس نہیں دی اور بلوچستان بھر میں یہ نہیں پہنچا پائے. ہم اور چیزیں بھی چاہتے ہیں. سیندک کا پروجیکٹ ہے, یہ ہمارے علی رضا موجود ہوں گے. سیندک ان کے علاقے دالبندین سے ذرا سا آگے منسلک علاقہ ہے, فاصلہ جو ہے زیادہ نہیں ہے لیکن ظاہر وقت لگتا ہے کیونکہ وہاں پر آپ کے رسائی کے وہ نہیں ہیں, مینز نہیں ہیں. وہاں پر جو ہے وہاں بلوچستان کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہماری اونرشپ ہے اور ہمیں بھی مل رہا ہے اس کا حصہ, چاہے وہ کوئی بھی ہو, ریکوڈیک ہو, سیندک ہو, یا کہیں آپ کے ذخائر ہیں. آپ کے آف شور واٹر میں جو آپ کے پانی گیس کے اور تیل کے جو ذخائر ہیں ان کے بارے میں جو رپورٹیں دنیا بھر میں آئی ہیں یا دنیا بھر کے لوگ بتاتے ہیں وہ اتنی ہیں کہ 1000 سال تک بھی دنیا اسی طرح سے انرجی کا استعمال کرے تو یہ ختم ہونے والی نہیں ہے. تو اس کے بینیفیشری ظاہر بلوچستان کے عوام کو بھی ہونا چاہیے. اور بلوچستان کی ناراضگی کا حال یہ نہیں ہے کہ ہم طاقت کا استعمال کریں جو ماضی میں ہوا ہے. اب نہیں ہوا ہے. اب جو انسرجنسی ہے اس کا کوئی جواز نہیں تھا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ آرم فورسز کو ٹارگٹ کیا جاتا یا ان کو اس طرح سے اپنے ہی لوگوں کو اس طرح سے نشانہ بنایا جاتا. یہ نامناسب نہیں بلکہ کنڈیمنیبل بات تھی اور یہ ٹھیک نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ محرومیہ کا مداوع بھی ہونا چاہیے, لیکن اس طرح کی جو حرکات ہوتی ہیں ان کا بھی ایک توڑ ہونا چاہیے. اور خود یہ بلوچ کر سکتے ہیں جب انہیں پتا ہو کہ ہمیں ریاست مطمئن کر رہی ہے, ہمیں دے رہی ہے, تو پھر اس طرح کی کاروائیاں کرنے والے آبادی کے اندر نہیں رہ سکیں گے. بالکل, اور اب بھی وہ آبادی کے اندر نہیں رہ سکتے. یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل معاملہ ہے کہ بلوچستان کو دیا کس طرح سے جائے. ماضی میں اس پہ بھی ہم لغاری صاحب چاہیں گے کہ ضرور بات کی جائے, لیکن علی رضا رند کو ہم شامل گفتگو کرتے ہیں, ہمارے نمائندے ہیں. علی, آپ اندرون بلوچستان میں ہم بات جب بھی کرتے ہیں کوئٹہ کی حد تک تو ایک بڑا مختلف وہ بلوچستان ہے, وہ سٹی ایک ہے, لیکن آپ دالبندین کی بات کرتے ہیں, چاگی کی بات کرتے ہیں, آپ کے ایریاز کی بات کرتے ہیں. بلوچستان میں کس طرح کا ہے یہ ایک تاثر جو بار بار یہ دیا جاتا ہے کہ بلوچ جو ہے وہ محب وطن بھی ہیں, وطن کے لیے بڑی قربانیاں دے چکے ہیں, اور اس قسم کی جو صورتحال ہوتی ہے پھر وہ ایک خوف ایلیمنٹ بھی آتا ہے کہ اب باقی جو محب وطن لوگ ہیں ان کے لیے بھی مشکلات جو ہے وہ نہ پیدا ہو جائیں. تو کس قسم کا عوامی رد عمل ہوتا ہے اگر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں؟
جی بلوچستان کے لوگ اس صورتحال سے کافی پریشان ہیں کیونکہ پھر انہوں نے ایسی حملوں کا نتائج بھی ان لوگوں نے بھگتنا ہوتا ہے یہاں پہ پھر سیکیورٹی چیک پوسٹوں پر باقی معاملات جو ہوتے ہیں جو سرچ آپریشنز ہوتے ہیں ظاہر ہے ان سے عام لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں تو ایسے حملوں کو لے کر بلوچستان کے جو عام لوگ ہیں وہ کافی پریشان ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کے کیا نقصانات ہیں کیونکہ بلوچستان کے لوگ کافی عرصے سے اس صورتحال کو بھگت رہے ہیں اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کوئٹہ کے علاوہ باقی علاقے ہیں وہ بہت دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے ان کا بہت بڑا فاصلہ ہے پھر زیادہ تر کم ڈیولپڈ علاقے ہیں وہاں پہ روزگار کے مواقع بہت کم ہیں لوگوں کی پھر موومنٹ ہوتی رہتی ہے ایک سے دوسرے علاقے میں جانے کے لیے علی میں آپ سے ایک چیز جاننا چاہوں گا میں جب بلوچستان خود وزٹ کیا میں وہاں جب بتایا گیا کہ شاید یہ بلوچستان واحد صوبہ تھا جو پچھلی دور حکومت میں جہاں پر ڈائریکٹلی جو ممبران اسمبلی بلوچستان کے تھے ان کو فنڈز دیے گئے اور یہ وہاں خود ممبران اسمبلی نے ہمیں بتایا تو کیا وجہ ہے کہ یہ مسلسل ہر سال کے فنڈز بھی چیزیں بھی اس کے باوجود وہ ریفلیکشن نظر نہیں آ رہی وہ کام وہاں پر نظر نہیں آ رہا تھا اس کی کیا بنیادی وجہ ہے آپ وہاں پر موجود ہیں زیادہ بہتر بتا سکیں گے دیکھیں بلوچستان کا ایک تو المیہ یہ رہا ہے کہ یہاں پہ آج تک کوئی مضبوط سیاسی حکومت نہیں بنی ہے اس صوبے میں ہمیشہ جب بھی بنی ہے تو ایک مخلوط حکومت بنی ہے ایک کمزور حکومت بنی ہے ابھی ریسنٹلی بھی آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ جام کمال کو ہٹایا گیا ابھی دوبارہ قدوس بزنجو بھی کمزور پڑ گئے ہیں اس کے اپنے لوگ اس سے ناراض ہو گئے ہیں جن کو بلوچستان عوامی پارٹی کا صدر بنایا گیا تھا ظہور بولیدی کو اب انہیں ہٹائے جانے کی خبریں آ رہی ہیں تو بلوچستان کے جو لوگ الیکٹ ہو کر آتے ہیں جو الیکٹیبلز ہیں ایلیٹ فیملیز کے لوگ ہیں انہیں خود اپنے لوگوں کی محرومیوں کا احساس نہیں ہے ہم جو یہ بات کرتے ہیں کہ وفاق نے ظلم کیا ہے بلوچستان میں یا اور قوتوں نے کیا ہے یہاں پہ جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ اس چیز پہ انسسٹ کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ ظلم ہم پہ ہمارے اپنے لوگوں نے کیا ہے بلوچستان سے جو لوگ منتخب ہو کر آئے ہیں نسل در نسل انہوں نے اپنے علاقوں کے لیے اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا صرف ایک مثال دی جاتی ہے بلوچستان میں وہ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کی ہے جنہوں نے اپنے علاقے تربت کو کسی حد تک ڈیولپ کیا جس کی مثال کے لوگ بھی دیتے ہیں لیکن مجھے یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بلوچستان کے باقی علاقے آج بھی پسماندہ ہیں ڈاکٹر مالک کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ شاید وہ اس جو مائنڈ سیٹ ہے وہ جو پورا ایک ٹرائب کا ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے تھے تو شاید ڈاکٹر مالک صاحب کی مثال اس لیے دی جاتی ہے اچھا علی ہم بات کرتے ہیں مزید بریگیڈیئر فاروق صاحب ایک چیز جو میں بریگیڈیئر صاحب یہ دیکھتا ہوں کہ بلوچستان کے حوالے سے ہمیشہ بات ہوتی ہے ہر حکومت آ کر بات کرتی ہے لیکن ایک کنکریٹ چیز نہیں ہو پاتی اتنا بڑا سی پیک کا منصوبہ پچھلے 10 سال سے تقریباً ہم پیپلز پارٹی کی حکومت سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے وہ چل رہا تو اس سے پہلے جنرل مشرف کے دور سے چیزوں کو بہتر نہیں کیا گیا بس وہ کہتے ہیں نا مرم پٹی کی اور اس کے بعد اس کا آپریشن کلین نہیں کیا گیا وہ لوگوں کے جو حقوق ہیں لوگوں کو وہ نہیں دیے گئے ان کی جو شکایتیں ہیں ان کے گلے شکوے ہیں وہ نہیں کیا گیا وہ گلے نہیں لگایا گیا ان لوگوں کو جن کی محرومیاں ہیں ختم کیا جائے اور پھر آگے بڑھا جائے سر 74-75 سال بڑا وقت ہوتا ہے کسی بھی ملک کے لیے آپ مجھے 2 منٹ دیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ صحیح صورتحال جو ہے وہ سامنے نہیں لائی جا رہی عوام کے جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی میں مانتا ہوں انفارچونیٹ تھا نواب اختر بگٹی کے جو ان کی ٹریجک ڈیتھ تھی اور پھر اس کے بعد ایک زمانے میں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک الیکٹڈ چیف منسٹر کو ڈسمس کیا تھا پھر ایک اس وقت بھی انسرجنسی مرری قبیلے میں ہوئی تھی اور یہ اکبر بگٹی صاحب کے بعد پھر یہ معاملہ چلا تھا جنرل مشرف کے دور میں مانتا ہوں ویری ٹریجک نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن جب سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ فرسٹ ٹائم آئی ہے 2008 میں زرداری صاحب دا پریزیڈنٹ نے ان کو کریڈٹ دینا چاہیے اور میں اس کو کئی دفعہ کہا ہے ہم نے اس وقت سب نے اس کو دیکھا تھا کہ بھئی کیسے احساس محرومی ہے غربت ہے پاورٹی بلوچستان میں کیسے یہاں پہ حالات بہتر کیا جائیں اور سب سے پہلے آغاز حقوق کے بلوچستان پیکج پیپلز پارٹی کے دور میں آیا تھا پورے 5 سال وہ چلتا رہا ہے یہ ابھی جو ایک بھائی صاحب فرما رہے تھے بالکل صحیح کہہ رہے تھے اس وقت آپ کو یاد ہے جو رئیسانی صاحب کی جو گورنمنٹ تھی ایز چیف منسٹر اپنا بلوچستان میں ان کے 67 میرے خیال میں ایم پی اے میں سے 65 یا 66 were in the government اور ہر ایم پی اے کو 35 کروڑ روپے پر ایئر دیا جاتا تھا
जो कैश की यहाँ पे बात हो रही है, जी बिल्कुल, वो काफी पैसा जो है लोग खा गए, इधर उधर कर गए, क्योंकि वो बिल्कुल उस वक्त कोई डेवलपमेंट पैसा नहीं हुआ। लेकिन फौज ने और सिविल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने उस वक्त ये फैसला किया, और पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी मिलिट्री लीडरशिप ऑन बोर्ड है इस मामले पे, कि हमने उस वक्त की बात है कि बलूचिस्तान को मेन स्ट्रीम में लेके आओ, यहाँ पे एजुकेशन का नेटवर्क कायम करो, जो कि फौज और एफसी ने कायम किया, आज भी कायम है। सुई के इलाके में उस जनरल कियानी के दौर में फैसला हुआ कि जनाब यहाँ कैंटोनमेंट नहीं बनेगी, यहाँ पे एजुकेशन सिटी बनेगी। एफसी का एक बड़ा जबरदस्त एजुकेशन नेटवर्क है, 8-9 कैडेट कॉलेजेस हैं बनाए गए, बिल्कुल नए बनाए गए दोस्तों, बिल्कुल सुने वोकेशनल सेंटर्स बनाए गए। और फिर उसके बाद ये सी पैक का मामला पीपल्स पार्टी के दौर में जब ये इसका वो विजन हुआ चाइनीज के साथ, अब वो बढ़ता हर मैं कहना ये चाह रहा हूँ, हमारे मुल्क में पूरी ये एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, कंसेंसस है नेशनल, कि हमने बलूचिस्तान को जो आज से 15-20 साल पहले वाले हालात थे निकालना है। थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। अब वहां पे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, आई एग्री विद जो लगारी साहब ने कहा कि रेकोडिक हो गया, सैडनक हो गया, और इसी तरह गवादर के अंदर अब इतनी एक्सपेंशन हो रही है और अपने इंडस्ट्रियल स्पेशल जोन बन रहे हैं, उसमें जारी बात है कोई पिंडी लाहौर से लोग, मैं और आप तो नहीं जाएंगे ना, वहां पे लोकल बलोच होंगे और बलूचिस्तान के लोग। और आपको मालूम है कि पिछले कई सालों से बलूचिस्तान पे एजुकेशन में जोर किया जा रहा है। मेरा ख्याल है हाल ही में इनके कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने टॉप किया था इंटरनेशनल को रोड्स कॉलोनी में सुना था, वो भी शायद बलूचिस्तान से था। तो थिंग्स हैव चेंज, इसमें कोई इसमें ये बात गलत है कि हम कहेंगे जी वहां पे कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ बलूचिस्तान में। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरा ताल्लुक कलात से है, मेरे आबा और अजदाद कलात से थे, आई हैव बलोच ब्लड इन माई वेन्स, और मैं बलूचिस्तान की हर की तारीख को, उसके हर इवेंट को जो है मैं बड़ा क्लोजली जो है मैं उसको देखता हूँ। और दूसरी बात, जहां तक सियासत की बात है, जनाब देखे लीडरशिप तो उधर से ही होगी ना, जो एमपीएज हैं वहां के चीफ मिनिस्टर सारे उधर के होंगे। और ये एक फैसला ये भी था कि जनाब हमेशा एक डिप्टी चेयरमैन होता है, मेन स्ट्रीम की मैं बात कर रहा हूँ, वाई ओनली हैव ऑलवेज अ डिप्टी चेयरमैन फ्रॉम बलूचिस्तान सेनेट में। इस आप देखें पहली मर्तबा हुआ, वी हैव अ चेयरमैन सेनेट फ्रॉम बलूचिस्तान। सब ने इसको बड़ा सपोर्ट किया, भाई बलूचिस्तान की आवाज ज्यादा आनी चाहिए एट द फेडरल लेवल, अपना ये पार्लियामेंट के अंदर। और दूसरी एक और बात मैं बताना भूल जाऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग सुन रहे हैं अभी, ये जनरल मुशर्रफ के दौर के एंड में ये फैसला हो गया था, और फिर जनरल कियानी ऑनवर्ड्स ये बड़ा इस पे काम किया गया। थाउजेंड मेरा ख्याल है 30-35 हजार एग्जैक्ट फिगर मैं ISPR से पता करूंगा, ताकि नेक्स्ट प्रोग्राम में आप भी पता करें कितने हजार बलोच नौजवान फौज में आए हैं। मैं मुसल्लावाद की बात नहीं कर रहा हूँ, नेवी एयरफोर्स की अलग बात है। और कितने हजार अफसर उनके नौजवान जो अफसर बने, और कई शहीद हुए अपना ये वॉर ऑन टेरर में। तो देखें इसका बड़ा इंपैक्ट होता है। और एक और, नेवी और एयरफोर्स ने अपने, खासकर नेवी ने, जो आपकी कोस्टल की डेवलपमेंट है, जो शहर है पसनी, गवादर और मारा, नेवी ने यहाँ पे क्या जबरदस्त काम किया है। एजुकेशन सेंटर, हेल्थ सेंटर, उसके बाद वोकेशनल सेंटर, ये तमाम देखे। और लोकल लोगों को, जारी बात है, लोकल लोगों को वहां जॉब मिल रही है। तो ये ना कहें कि जनाब बड़ी को एहसास महरूमी है, मैं मानता हूं अभी वो अपना बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब बहुत ज्यादा काम हुआ, और बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा काम हुआ। मैं सुने मेरी बात, देखें ये चीजें ओवरनाइट नहीं होती, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। डायरेक्शन ये है कि हमारी नेशनल पॉलिसी वेरी क्लियर, हमने बलूचिस्तान को इस एहसास महरूमी से निकालना है। और एक मैं बात कह दूं, यहाँ पे नाराज बलोच की बात हो रही थी, अच्छी बात है, जब मैंगल साहब आए थे बड़े खुश हुए थे कि चले वो वापस पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में आ गए। भाई शाहजैन बुख्ती साहब, मुझे बताए ना, शाहजैन बुख्ती साहब जो MNA है, मैं कई दफा उनको मिलता हूँ जब वो लाहौर आते हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने खास टास्क किया हुआ है, वो जमहूरी वतन पार्टी वाले और बुख्ती कबीले के वो है शाहजैन बुख्ती, के जनाब नाराज बलोचों के साथ, लीडर्स के साथ आप रब्ता करें, उनके साथ बातचीत करें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता उनको भी किसी तरह जो है ऑनबोर्ड करके ये मामला को ठीक किया जाए। क्योंकि जाहिर बात है उनका भी असर रसूख है, जो नाराज लोग हैं पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान से बाहर, तो लिहाजा वो एक अलग पॉलिटिकल प्रोसेस है जिसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है बलूचिस्तान की लीडरशिप। ये पॉलिटिकल प्रोसेस की जो आप बात करें, ये जिम्मेदारी भी ज्यादा है, और पॉलिटिकल लोगों की भी लगारी साहब जिम्मेदारी ज्यादा है।
ابھی جو علی رضا بھی بات کر رہے تھے اور جو بریگیڈیئر صاحب نے بات کی کہ اس وقت یہ فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ احساس محرومی دور کیا جائے، حقوق بلوچستان سے شروع کیا، ڈائریکٹلی فنڈز دیے. اور علی نے ایک بات بڑی اچھی کی، انہوں نے کہا کہ وفاق یا کوئی اور طاقتوں سے زیادہ ہمارے اپنے لوگوں نے جو ہے وہ حالات جو ہیں وہ زیادہ ان کے لیے دگرگوں کی ہے بلوچستان میں. تو سر ایک جانب تو اس وقت وفاق کی حکومت جو پیپلز پارٹی کی تو چاہ رہی تھی بہتری ہو، اور سر بڑا پیسہ ہے، اگر ہم تو کراچی کے حساب سے یہ پیسہ لگاتے ہیں اتنے بڑے شہر کے اندر یہ، تو اس وقت 5 سال میں تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا. ہمیں ضرور یہ بھی دیکھنا چاہیے یہ ہے کہ بڑے فنڈز ملے ہیں ارکان اسمبلی کو، بلوچستان اسمبلی کے، اور جو قومی اسمبلی میں تھے، سینٹ میں تھے جو ارکان، ان کو بھی بڑے فنڈز ملے. ایک تو یہ کہ بلوچستان پاکستان کے دیگر صوبوں کے رقبے کے برابر کا علاقہ ہے نا، ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ بہت وسیع و عریض علاقہ ہے. دیکھیں اونرشپ وفاق کے پاس بھی ہے، پورے پاکستان کی فیڈریشن جو ہے وہ بہرحال اسلام آباد میں اس کا مرکز ہے، اور سب سے بڑے جو فنڈز ہوتے ہیں وفاق کے پاس ہی ہوتے ہیں. صوبوں کے پاس بڑے فنڈز آئے 18ویں ترمیم کے بعد، اب صوبے بھی یہ شکایت نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، اب فنڈز زیادہ آ رہے ہیں. اب ان کا ترجیحات کا جو تعین ہے کہ کیسے کیا جائے. جناب بات کی تھی ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کی. ڈاکٹر مالک بلوچ کے بارے میں ہم ایک دفعہ کوئٹہ میں جو ہمارا کور آفس ہے وہاں پر ہمیں ایک کور کمانڈر صاحب جو ہے وہ کچھ جرنلسٹ کو بریفنگ دے رہے تھے، اور وہ طویل بریفنگ تھی، کچھ 4 ساڑھے 4 5 گھنٹے تک وہ چلی تھی. اور انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک گریٹسٹ ہوپ ہے، اور اس ہوپ کا نام انہوں نے ڈاکٹر مالک بلوچ لیا تھا کہ وہ ہمارے لیے ایک بڑی ہوپ ہیں. اچھا، جو اس وقت انسرجنسی کا سمجھا جاتا ہے کہ وہاں پر زیادہ جو ہے مسلح لوگ ہیں اور زیادہ یہاں پر جو ہے کاروائیاں ہو رہی ہیں، وہ وہی علاقہ ہے جو ہمارا صدرن بلوچستان ہے. یہ پنجگور ہے، نوشکی ہے، اور تربت کے علاقے ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہاں پر جو ہے وہ اس طرح کے صورتحال ہے. میرے خیال میں ڈاکٹر بلوچ صاحب کو دیگر سیاسی ایلیمنٹس کو اور آگے جانا چاہیے. میر صاحب آپ موجود ہیں وہاں، تو کیا سر یہ ملاقاتوں کے کیا نتائج نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ حلیف جو ہیں وہ حریفوں سے ملاقات کر رہے ہیں، اپوزیشن آپس میں بھی ملاقاتیں کر رہی ہے، اور حلیف آپس میں بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں. ان ملاقاتوں کا کیا رنگ ہے اور کیوں اتنی تیزی کے ساتھ ملاقاتوں میں اضافہ ہوا ہے؟ ایک ٹائم ہوتا ہے کوئی بھی حکومت کر رہا ہو تو ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں ایک پولیٹیکل سیل لگتی ہے. یہ پولیٹیکل سیل لگی ہوئی ہے، رادر یہ سارے چیمپئنس ہیں کہ ڈیموکریسی کو فلرش کرنے دیں گے، آگے بڑھائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. لیکن بے چینی اتنی ہے کہ 3.5 سال میں ان کی ڈیموکریسی ساروں کی بالکل بھاڑ میں چلی جاتی ہے. کیا آپ کے پاس ایسا کوئی سلوشن ہے؟ جو آج مہنگائی کی آپ بات کرتے ہو، کیا آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ درسنگی کہ آپ اس کو سب ٹھیک کر سکتے ہو؟ یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک پولیٹیکل ایکسرسائز ہے، اس میں کوئی ہارم نہیں ہے. آپ بالکل کشمیر جو گورنمنٹ ہے اس پہ آپ پریشر ڈالیں، بالکل ڈالیں، آپ کا حق بنتا ہے، آپ اپوزیشن ہے. لیکن اس کا بننا کچھ نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھ لینا کہ ایک کہاوت ہے واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. تو اگر تو یہ اس طرح ہوگا تو پھر آئندہ آنے والی حکومتیں بھی اس طرح. ہاں آپ ایک کر سکتے ہو، آپ جو 5 سال کا آپ کا ٹرم ہے آپ اس کو 4 سال پہ لے کے آ جاؤ. اگر یہ آپ جلدی یہ 3.5 تو ہو گئے تو اس لحاظ سے آپ کچھ نہ کچھ ایک سسٹم پہ آ جاؤ گے. لیکن سسٹم بنانا اور اس کے بعد اس کو ڈیریل کرنا اور پھر کہنا کہ بھائی ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی، یہ مدثر نہیں ہوتا. یہ بڑی اچھی ہے، پہلے ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑتے ہیں اور اس کے بعد بیٹھ کے سامنے مل جل کے بٹیرے پھاڑتے ہیں. The question is کہ یہ آپ کب تک اس طرح کرو گے میرے بھائی، کب تک کرو گے؟ آپ کہیں تو سٹیبلٹی لے کے آؤ. سب کو پتا ہے کہ اکنامکلی پاکستان کی بڑی بری حالت ہے، ہم نے اس کو بہتر بنانا ہے. مہنگائی ہر جگہ ہے. یہ آئے کیا جب یہ گورنمنٹ پہ آئے ہیں یا آئے تھے کیا مہنگائی نہیں تھی؟ آج زیادہ ہو گئی ہے. آپ کو چاہیے بھائی اپوزیشن ایک تنقید کرو برائے تعمیر، آپ انسٹیٹ کی تعمیر کی طرف آپ پوری گورنمنٹ کو اڑانے کے چکر میں ہو. حکومتیں اس طرح نہیں چلتی. پوری دنیا کے اندر آپ کہیں بھی دیکھ لو ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، ہوگا اور ہوتا رہے گا.
بٹ اس کا سلوشن ایک ایکسٹریمسٹ پولیٹیکل موو کے ساتھ نہیں ہے. اس کا جو اگر آپ نے سلوشن کرنا بھی ہے وہ سب سے پہلے آپ نو کانفیڈنس لے کے آ جاؤ, اسمبلی میں چلے جاؤ, وہاں نو کانفیڈنس دو, پھر اس کے بعد بات کرو. اب کوئی کہتا ہے استعفے دینا ہے, استعفے بھی نہیں دیتے. کوئی کہتا ہے ادھر آنا ہے, ادھر بھی نہیں آتے. پی ڈی ایم ایک دن میں اکٹھی ہوتی ہے, دوسرے دن میں تتر بتر ہو جاتی ہے. یار اپوزیشن کرو, تکڑی کو کرو تو صحیح. اینڈ انفارچونیٹلی وی آر ناٹ سیئنگ اے فوکسڈ اپوزیشن. اب کی بار لغاری صاحب, تحریک عدم اعتماد کا آپشن ہو سکتا ہے جو اصل آپشن ہے, جو ایک آئینی طریقہ کار بھی ہے حکومت کی تبدیلی کا یا وزیر اعظم کی تبدیلی کا, خاص طور پہ لگ رہا ہے کہ اکٹھے ہونے کی اب صورت نظر آ رہی ہے کوئی ان کی؟ میں تو کہتا ہوں کہ اگر یہ طریقہ کار ہو جو آئین کے اندر درج ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا, مجھے ہونا بھی نہیں چاہیے, اور میں ہوں کون کہ میں اعتراض کروں کسی چیز پر. لیکن بات یہ ہے کہ یہ آئین کے مطابق ہوگا. اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا, جو آج ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اپوزیشن جو ہے وہ کھیل نہیں رہی ہے اور کھیلنے نہیں دے رہی ہے, اس سے پہلے, بالکل پہلے, اس سے پہلے کیا ہوا جب نواز شریف کی حکومت تھی؟ کون سا انٹرنل واقعہ ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے نواز شریف کو گھر جانا پڑا؟ پاناما لیکس ہیں, پاناما لیکس کے بعد ایک شور مچا, پھر شور میں چلا گیا وہ سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ میں جو ہے وہ سپریم کورٹ ملک کا اعلیٰ ترین انصاف کا ادارہ ہے. میرے خیال میں اس کے بعد تو ظاہر ہے کوئی اور چیز نہیں ہے جو آپ کو انصاف دے سکے. اور ٹرائل کورٹ کے طور پر کام کیا گیا وزیر اعظم کے خلاف. یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم کو نااہل کرنے کے لیے آپ عدالتی اختیار کو یا عدالتی طریقہ کار کو اختیار کریں. یہ تو پھر کوئی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں بن سکے گا, کوئی وزیر اعظم نہیں رہ سکے گا. وزیر اعظم کو ہٹانا ہو تو پھر آپ یہی طریقہ اختیار کریں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف چلے جائیں. یہ جس طرح سے نواز شریف کو ہٹایا گیا, ان کو ہٹانے کے لیے بھی کوئی اور طریقہ اختیار ہو سکتا تھا. جس طرح سے کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ کی حیثیت میں ایک معاملہ سنا, اور اس معاملے پر 2 جج صاحبان نے کہا کہ ان کو گھر بھیج دیا, یہ نااہل ہو گئے, اور 3 جج صاحبان نے کہا کہ جناب انکوائری کی جائے, اور جی نیا ایک جے آئی ٹی بنائی جائے. جے آئی ٹی بنائی گئی. پھر جے آئی ٹی ان پاناما کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں لائی, کوئی چیز بھی ریکارڈ پر ایسی نہیں لائی گئی کہ جناب یہ پاناما میں جو الزامات لگائے گئے ہیں, ایک تو نواز شریف پر نہیں تھے, ان کے بچوں پر تھا, اور جی ان کے اوپر وہ ثابت ہو گئے ہیں. کوئی ٹریل ثابت نہیں ہوئی. تو کیا موجودہ وزیر اعظم کا بھی پھر کچھ ایسا ہی ہو سکتا؟ میں کہتا ہوں اگر ایسا ہوتا ہے تو غلط ہوگا. ان کو آپ نے ہٹانا ہے تو ان کو سیک کرنے کا یا ان کو ہٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں جو حکومت کی حلیف جماعتیں ہیں, کاف لیگ ہے, ان سے بھی ملاقات چل رہی ہے. پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی وہاں ملاقات کر کے آئے ہیں, اور پھر آج ایم کیو ایم کی بھی نون لیگ سے ملاقات چل رہی ہے, کاف لیگ سے ملاقاتیں بھی آپس میں. تو پھر ساری ملاقاتیں اس وقت کارآمد ہو سکتی ہیں. آپ اصل ہم یہ دیکھیں گے کہ طاقت کے مراکز کا موڈ کیا ہے اور وہ کیا دیکھ رہے ہیں اور کس طرح کے وہاں پر فیصلے ہوتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہوگا. اور ماضی میں ہم نے بہت سی چیزیں دیکھی ہیں. ہم نے ایوب خان سے لے کر آج تک جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے, جو کچھ پس پردہ ہوتا رہا ہے, جو دیواروں کے پیچھے ہوتا رہا ہے, جو پردوں کے پیچھے ہوتا رہا ہے, ایک ایک چیزوں کے بارے میں آج ہم آگاہ ہیں, شاید ان کے بارے میں بات بھی نہیں کر پائیں گے. کیا کیا تھا یحییٰ خان نے؟ موسیٰ خان نے کچھ نہیں کیا. وہ بیٹھ کر 65 کی جنگ میں وہ لڑا اس نے, اور پاکستان کو عزت دلائی جب وہ کمانڈر ان چیف تھا. تو یحییٰ خان نے کیا کیا؟ یحییٰ خان نے گیا اور ایوب خان سے کہا بڑے میاں بس ہٹ جاؤ یہاں سے. تو یہ صورتحال ہوئی تھی. آگے پھر کیا ہوا؟ ہم آگے چلتے ہیں تو کیا مطلب, کس طرح سے جنرل ضیاء کس طرح سے گئے, پرویز مشرف کو کس طرح سے لے جایا گیا, کس طرح سے ان کو وہاں پہنچایا گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم طاقت کے مراکز کے موڈ کو, رویوں کو دیکھیں گے کہ وہ کیا سوچتے ہیں اور کس طرح کا وہ فیصلہ کرتے ہیں. تو فضا کی بات آپ نے جو کی ہے, تو کیا اس وقت واقعی عمران خان صاحب کے لیے چیزیں سازگار ہیں پی جے میر صاحب؟ کیونکہ حکومت کا تو اس کی حلیف جماعتوں کا بھی اپوزیشن سے اس طرح سے ملاقاتیں کرنا, اور پھر وہاں ان کے آگے کھڑے ہو کے آن ریکارڈ میڈیا پہ کہ جناب آپ پاکستان کے لیے چیزیں سوچیں. اور پھر عامر خان صاحب نے ایک جملہ بولا کہ پاکستان کے مستقبل کے لیے اگلے آنے والے وقت میں جو ہے وہ فیصلے کریں گے. اس طرح کی بات کرنا, تو کیا واقعی عمران خان صاحب محفوظ حکومت کے ساتھ چل پائیں گے؟ دیکھیں یہ جو ہوتی ہیں یہ پولیٹیکل, پہلے آپ کو 10 ملی گرام کی گولی پڑتی تھی, اب آپ 25 ملی گرام کی گولیاں دے رہے ہیں. آپ دیکھیں بات سنیں,
آپ گورنمنٹ میں جب آپ کی کولیشن گورنمنٹ ہے آپ دونوں اکٹھے نہیں چل سکے تو اپوزیشن میں آپ کس طرح چل رہے ہیں یہ پہلے اس کا جواب مجھے دیں. آپ کے پاس ایک آئیڈیل موقع تھا آپ دونوں پار میں آئے تھے ویل ڈن آپ کیوں نہیں چلے ساتھ. یہ آپ صرف آنے کی کوشش کرتے ہیں ان دا کوریڈورز آف پار. پاکستان کا یہی ہے سارا کہ میں آ جاؤں تم باہر ہو جاؤ بس دس از واٹ اٹ از. کوشچن از آپ نے اس وزیر اعظم کو نکالنا ہے بھائی آپ نکال دو. کیسے نکالو گے؟ ایک قانونی طریقے سے نکالو گے. یہ جو لغاری صاحب بات کر رہے ہیں نو کانفیڈنس موشن آپ لے کے آ جاؤ بالکل بسم اللہ آپ ان کو سائڈ پہ کر دو. لیکن ان کو پتہ اس طرح نہیں ہوگا کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کریں گے پھر آگے کیا ہوگا. سو بیسکلی آپ نے ایک دیکھنا بھی ہے لیفٹ پہ رائٹ پہ کہ بھائی کیا از دس دا رائٹ مومنٹ. یہ پولیٹیکل پریشرز جو ہوتے ہیں مدثر یہ آپ پہ آتے ہیں آنے چاہیے اور آتے رہیں گے. سو دا کوشچن ارائزز کہ آج اگر آپ اس وزیر اعظم کو کہہ رہے ہو کہ بھائی مہنگائی بڑھی ہے یا آپ کی جو مشکلات ہیں اکنامک مشکلات ہیں یہ کیوں ہیں تو میرے بھائی یہ کوئی عمران خان اکیلا نہیں کرتا نہ ہی نواز شریف کرتا ہے نہ ہی زرداری کرتا ہے. آپ پہلے اپنے نظام کو ٹھیک کرو سسٹمز آپ ٹھیک کرو. سسٹمز کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نئے لوگ آتے ہو فار ایگزامپل پی ٹی آئی آئی ہے پرانے سسٹمز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتی ہیں کئی پرابلمز آتے ہیں. سو ہم نے سسٹمز کو تکڑا کرنا ہے ٹھیک کرنا ہے اور اگر آپ نہیں کرو گے تو پھر آپ یہی جو بحث ہے یہی آپ کہہ لو کہ جو پولیٹیکل سرکل ہے ہم اسی سرکل کے ارد گرد باتیں کرتے رہیں گے اور پاکستان سائڈ پہ رہ جائے گا. ہم نے اپنے سسٹمز کو مضبوط کرنا ہے اور جب ہم کریں گے مدثر پھر آپ کا کوئی نہ کوئی فیصلہ آئے گا. اب یہ نہیں ہے کہ آج کی گورنمنٹ کہتی ہے میں نے یہ کر دیا یا ہم نے یہ کر دیا اگلے کہتے ہیں نہیں اس کو سائڈ پہ کر دو ہم اس کو کریں گے. یہ جو ہماری ایگوٹسٹیکل ایٹیٹیوڈز ہیں مائنڈ کے ایٹیٹیوڈز ہیں اس کو ختم کرو. کم از کم ایک بنو اور کم از کم سوچو. میں تو اپوزیشن کو ایک کنسٹرکٹیو تھاٹ یو بالکل یہ جی ہاں یہ ضروری ہے کہ سب کا جو ہے نا وہ اکٹھا ہونا وہ ضروری ہے. پھر ہی جا کر آپ ملک کے لیے کچھ سوچ سکتے ہیں اور کچھ کر بھی سکتے ہیں. بہت شکریہ پی جے میر صاحب آپ کے وقت کا بھی اور لغاری صاحب ہمارے ساتھ لغاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن کی تو آپسی ملاقات لیکن حکومت کی اتحادی جماعتوں کی بھی ملاقاتیں اپوزیشن کے ساتھ کیا رنگ لے کر آتی ہیں. لیکن ایک اور خبر ہے جس کا رنگ بڑا خوبصورت ہے وہ ہے سی پیک اور اس کا ایک تحفہ ہے سکھی کناری ہائیڈرو پاور پروجیکٹ. برف پوش وادیوں کاغان میں دریائے کنہار کے واقع 884 میگا واٹ یومیہ پن بجلی کے اس منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے. بول نیوز کے نمائندے منصور وہاں موجود ہیں ان سے پاور ہاؤس ڈیم سمیت منصوبے کے مختلف حصوں اور مراحل کی تفصیل جانتے ہیں. جی آگاہ کیجئے گا احمد منصور. سی پیک کا بہت بڑا منصوبہ ہے سکھی کناری ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور یہاں اس وقت ہم موجود ہیں. جو اس کا جو پاور ہاؤس ہے یہ 884 میگا واٹ کا منصوبہ ہے. وادی کاغان میں دریائے کنہار پر رن آف دی ریور یہ پروجیکٹ تعمیر ہو رہا ہے اور تکمیل کے آخری مراحل میں ہے. یہ پاور ہاؤس جہاں ہم اس وقت موجود ہیں دریائے کنہار جہاں پہ ڈیم بن رہا ہے اس سے 30 کلومیٹر ڈاؤن سٹریم کی جانب یہ دریا کے نیچے یہ زیر زمین پاور ہاؤس موجود ہے. ٹنل کے ذریعے اس کے اوپر سے پانی 30 کلومیٹر کی جو ٹنلز ہیں اس کے ذریعے پانی یہاں تک لا کے پھر ٹربائنز پر پھینکا جائے گا اور اس سے بجلی پیدا ہوگی. اور یہاں چائنیز بہت بڑی تعداد میں دن رات مصروف ہیں اور ایک بہت ہی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے بہت زبردست شاہکار ہے جو چائنا کی کمپنی یہ پروجیکٹ بنا رہی ہے. یہ تقریباً $2.25 ارب اس کی لاگت سے یہ تیار ہو رہا ہے اور اب یہ اگلے سال باقاعدہ کام شروع کر دے گا. 83% بتایا جا رہا ہے کہ اس کی تکمیل مکمل ہو گئی ہے. یہ جو پاور ہاؤس ہے یہ اس کا مین جو پروجیکٹ ہے جو پروجیکٹ کا مین حصہ ہے جہاں پہ ہم اس وقت موجود ہیں. ہم بعد میں آپ کو جو ڈیم ہے اس کی سائٹ پہ بھی لے کے جائیں گے اور وہ آپ دیکھیں گے کہ کتنا ایک میگا پروجیکٹ ہے. اس کا والیوم کتنا زبردست اور بڑا ہے اور پاکستان کی جو اکانومی ہے اس میں اس کی جو کنٹریبیوشن ہے جو ہماری توانائی کی ضروریات ہیں وہ یہ منصوبہ پورا کرنے جا رہا ہے. اور پھر اگین سی پیک میں کام ہو رہا ہے تیزی سے کام ہو رہا ہے اور یہ جو سکھی کناری پروجیکٹ ہے یہ اس کی ایک زندہ مثال ہے. آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے سکھی کناری ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے حوالے سے 884 میگا واٹ یومیہ بجلی یہاں سے پیدا ہوگی اور بہت بڑا اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک پروجیکٹ ہے جو اس وقت لگایا گیا ہے. تو سی پیک
جس کے بارے میں بار بار بات ہو رہی ہے، اس کے مختلف منصوبے ان پر کام ہو رہا ہے، جیسے کہ انرجی سیکٹر کے حوالے سے مختلف منصوبے ہیں، ان میں ایک سکی کناری ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بھی ہے جس کو آج ہمارے نمائندے احمد منصور نے وہاں وزٹ کیا ہے اور آپ کو یہ دکھا بھی رہے ہیں۔ بہت جلد یہاں پر مکمل ہوگا اور اس کے بعد پاکستان کے نیشنل گرڈ میں یہ بجلی شامل کی جائے گی اور پاکستان میں جو انرجی کا ایشو ہے اس میں وہ کمی لائی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پاکستان میں سب سے سستی بجلی جو پیدا کرنے کے منصوبے ہیں وہ تمام جو پانی سے بجلی یعنی کہ ہائیڈرو سے بجلی پیدا کی جاتی ہے، ان منصوبوں میں بھی ایک منصوبہ یہ شامل ہے۔ پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔